اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، بس 4 دن کی زندگی میں اپنی خواہشات پر قابو پا لیں، بس خود کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں عیش کریں۔ آج گناہوں سے پختہ توبہ کر لیں اور جنت میں داخل ہونے کے لیے آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت وظیفہ اور دعا بھی بیان کرتا ہوں۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو اس میں داخل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسالک الجنہ۔ جب بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہر دن اللہ سے 3 مرتبہ جنت کی دعا کیا کریں اور جنت الفردوس کی دعا کیا کریں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی جب بھی دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو۔ ہر روز 3 مرتبہ آپ یہ دعا مانگنے کی عادت بنا لیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آپ ہر روز 3 مرتبہ جنت الفردوس کی دعا مانگیں اور اے اللہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، تاکہ وہاں پہ آقا کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ اور جنت جس کے لیے خود جنت کی دعا کرتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات جنت سے محروم نہیں رکھتی۔ اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو بھی آپ روزانہ کا معمول بنا لیں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ کے دیدار کی لذت ایسی ہوگی جب جنتی لوگ اللہ کا دیدار کیا کریں گے تو اس وقت جنت کی باقی تمام لذتوں کو بھول جایا کریں گے۔ کس قدر محروم اور خسارے میں ہے وہ لوگ جس نے دنیا کے حرام کاروبار اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی جنت کو بیچ دیا۔ اس سے بڑھ کر کون محروم ہوگا جس نے اپنی جوانی کے نشے میں جنت کو گوا دیا اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جنت کے حسن و جمال اور نعمتوں کو دنیا میں قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور پھر جنت کی ہر نعمت کا حسن و ذائقہ مسلسل بڑھتا جائے گا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی ایک درخت کو دیکھیں گے تو 100 سال گزر جائیں گے، اسے اتنا مزہ آئے گا کہ 100 سال تک وہ صرف ایک درخت کے حسن کو ہی دیکھتا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ ہر چیز کا حسن مسلسل بڑھتا جائے گا۔ اور پھر وہ درخت جو اس کے اپنے لگائے ہوئے ہیں، دنیا میں صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو جنت میں ایک درخت الحمدللہ پڑھا تو پھر مزید ایک درخت اللہ اکبر پڑھا تو مزید ایک درخت جنت میں، اور پھر جنت کے وہ محل جو اس نے دنیا میں رہ کر تعمیر کروائے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بچوں، روزانہ بار بار 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا کرو اور جنت میں اپنے محل کو تعمیر کروانے کی عادت بنا لیں، اور بلکہ اپنے بچوں میں بھی کمپٹیشن کروایا کریں کہ آج جنت میں کس نے زیادہ محل تعمیر کروائے ہیں۔ یوں بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے گی
اور خرافات سے بھی بچتے رہیں گے، اور جنت کی محبت بھی ان کے دلوں میں بڑھتی رہے گی۔ میرے بچوں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیا کریں۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ بچوں کو اپنی اسلامی روایات یاد کروائیں، بتائیں انہیں ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارے خلفائے راشدین کیا ہیں، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت بڑھتی رہے گی، اور اس چیز کا فائدہ انہیں بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ جب وہ اللہ کے نزدیک ہو گئے، اللہ کی یادوں میں لگ جائیں گے، تو وہ بہت ساری ایسی برائیوں سے بچ جائیں گے جن میں بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور والدین کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں اپنے گھر کے راستوں کو یوں پہچانیں گے جیسے دنیا میں اپنے گھر کے راستے کو پہچانتے تھے، اور پھر جنت میں محافل بھی سجا کرے گی، اور جنت میں اور اپنی محفلوں میں جنتی ایک دوسرے کو دنیا کی محفلوں کی یاد بھی دلایا کریں گے۔ دنیا کے وہ نیک لوگ جو جنت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو جنت میں جمع کر دے گا، اور جنت میں باقاعدہ ایک فیملی لائف ہوگی۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، جنتی جب اولاد کی خواہش کریں گے تو اس کا حمل یعنی بچے کا ماں کے پیٹ میں ٹھہرنا اور اس کی پیدائش خواہش کرتے ہی ایک لمحے میں ہو جائے گی، اور آپس میں اس قدر محبت اور پیار ہوگا، کسی سے حسد نہیں ہوگا، نہ نفرت، نہ کسی سے مقابلہ، نہ کوئی جائیداد کا مسئلہ، نہ ہی کوئی وہاں پہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، نہ کسی کو ڈپریشن ہوگا، نہ کسی کو کوئی بیماری ہوگی۔ ہر قسم کے غم اور فکر سے آزاد زندگی ہوگی وہاں پر، نہ کوئی ذہنی مرض ہوگا، نہ کوئی جسمانی تکلیف اور مرض ہوگا، نہ وہاں پہ زیادہ گرمی ہوگی، نہ زیادہ سردی ہوگی، معتدل ٹمپریچر ہوگا، اور ایسا خوبصورت ترین موسم ہوگا جس میں سبھی خوش ہوں گے اور آپس میں محبت کریں گے۔ اور جب یہ آپس میں محبت کرنے والے جنتی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور وہ ملاقات کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔